بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ گزشتہ سبق اچھی طرح ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سبق تحریک علی گڑھ ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ تحریک علی گڑھ کے بارے میں بیان کر سکیں، سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ کا تعلق واضح کر سکیں، سر سید احمد خان کی تعلیمی اور ادبی خدمات کا جائزہ لے سکیں، سر سید احمد خان کی معاشرتی و معاشی خدمات کے بارے میں جان سکیں، سر سید احمد خان کی سیاسی خدمات پر بحث کر سکیں اور تحریک علی گڑھ کے متعلق امتحان میں پوچھے گئے ہر قسم کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے تحریک علی گڑھ کے پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کی ناکامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر انگریزوں کے پاس چلی گئی۔ اگرچہ ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ شامل تھی، لیکن وہ بڑی چالاکی اور مکاری سے انگریزوں کو یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ آزادی کی جد و جہد میں صرف مسلمان ہی شریک تھے۔ اس طرح صرف مسلمان ہی حکومتی عتاب کا نشانہ بنتے رہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے۔ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا خلاصہ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں، مسلمانوں کو سرکاری نوکریوں سے نکال دیا گیا، مسلمانوں کو معاشی و معاشرتی طور پر تباہ کر دیا گیا، مساجد اور مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ ولیم ہنٹر ان مظالم کی منظر کشی کرتے ہوئے رقم تراز ہے کہ مسلمان ہونا جرم قرار پایا، مسلمانوں کی جائیدادیں اور جاگیریں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی گئیں۔ لارڈ رابرٹ لکھتا ہے کہ میرا گزر دہلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے۔ مسلمانوں کی تباہی کے حوالے سے سر سید احمد خان نے لکھا کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سر سید کی شکل میں ایک عظیم رہنما بھیجا۔ ان کی دور رس نگاہوں نے ساری صورتحال کو اچھی طرح بھانپ لیا۔ ملت اسلامیہ کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ نے بر صغیر میں بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا، جسے تحریک علی گڑھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں اور انگریزوں میں مفاہمت پیدا کرنا اور ایک دوسرے کو قریب لانا۔ نمبر 2، مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنا اور انہیں انگریزی زبان اور جدید علوم سیکھنے کی ترغیب دینا۔ نمبر 3، مسلمانوں کو انگریزوں کی وفادار رعایا بنا کر سیاست سے الگ رکھنا۔ نمبر 4، مسلمانوں اور ہندوستان کی دیگر اقوام میں دوستی کے تعلق کو پروان چڑھانا۔ تحریک علی گڑھ کی مختلف خدمات کچھ اس طرح ہیں: تعلیمی خدمات، ادبی خدمات، معاشرتی و معاشی خدمات اور سیاسی خدمات۔ تعلیمی خدمات۔ سر سید کا خیال تھا کہ مسلمان قوم کی ترقی تعلیم ہی سے ممکن ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ جدید تعلیم حاصل کریں اور دوسری اقوام کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو سائنس، ادب اور معاشرتی علوم کی طرف راغب کیا۔ انہوں نے 1859 میں مراد آباد میں اور 1862 میں غازی پور میں مدرسے قائم کیے۔ ان مدرسوں میں فارسی کے علاوہ انگریزی زبان اور جدید علوم پڑھانے کا بندوبست کیا۔ 1875 عیسوی میں علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں کالج اور پھر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا۔
1863 عیسوی میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کا مقصد مغربی زبانوں میں لکھی گئی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تھا تاکہ مسلمان جدید علوم سے مستفید ہو سکیں۔ 1866 عیسوی میں سر سید نے محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے نے مسلم قوم کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رقوم کی فراہمی میں مدد کی۔ اس کے بعد ادبی خدمات۔ انگریزوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں سر سید احمد خان کی تصنیفات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی تصنیفات میں آثار الصنادید، تبیین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ، رسالہ تہذیب الاخلاق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس دور کی کچھ دیگر تصانیف نے بھی ایک انقلاب برپا کیا، جس میں مولانا شبلی نعمانی کی تفسیر سیرت النبی، الفاروق، الغزالی، ڈپٹی نذیر احمد کی میرات العروس، توبۃ النصوح، ابن الوقت، اور مولانا الطاف حسین حالی کی مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس اور دیوان حالی شامل ہیں۔ معاشرتی و معاشی خدمات۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام واپس دلانے میں متعدد کامیاب اقدامات اٹھائے، جس میں رسالہ اسباب بغاوت ہند، لائل محمڈنس آف انڈیا اور تبیین الکلام جیسی کتب تحریر کر کے مسلمانوں اور حکومت برطانیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کے خلاف جاری جبر کی مہم کو روکنے میں کامیابی حاصل کی، اور یوں مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشی و معاشرتی طور پر بحالی پر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں بھی تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی مسلسل کوششیں کیں، اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے اور ہندو طلباء کو داخلے دیے۔ ہندوؤں نے اردو کے مقابل ہندی کو سرکاری دفاتر کی زبان کا درجہ دلوانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں تو 1867 میں اردو ہندی تنازع نے سر سید کو بدل کر رکھ دیا، اور انہوں نے صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی تحریک کے ذریعے کام شروع کر دیا۔ زبان کا تنازع سر سید کی سوچ اور عمل کو بدل گیا۔ انہوں نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ سر سید کی سیاسی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا اور حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح سب سے پہلے سر سید احمد خان نے ہی استعمال کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے حامل ہیں اور ہر اعتبار سے ایک مکمل قوم کا درجہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ان کے لیے لوکل کونسلوں میں نشستوں کی تحسیس چاہی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے مقابلے کے امتحان کے خلاف مہم چلائی، اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت والے نظام کو ناپسند کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ پہچان کروائی اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ان کے لیے تحفظات مانگے۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو 1885 عیسوی میں ایک انگریز A.O. ہیوم کی کوششوں سے قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے دور رکھا۔ بعد میں ہونے والے واقعات نے سر سید کی پالیسی کی افادیت کو ثابت کر دیا۔ ان کو بجا طور پر پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی و سیاسی خدمات کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا ہے۔
فرماتے ہیں قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی پیر مرد نے رکھی تھی۔ اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان کی تعلیمی، ادبی، سیاسی اور معاشرتی و معاشی خدمات کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ تاہم آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔